اور معراج یہ دن مسجد الاقصی سے لے کر آسمان کے سدرۃ المنتہا کے عرش معلیٰ کے مقام تک یہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیر کی، اس کو کہا جاتا ہے معراج۔ اللہ کے نبی کا بہت بڑا معجزہ ہے، بڑے بڑے معجزوں میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ اب معجزہ کہتے ہیں کسے؟ وہ کام کہ جس کو کرنے سے ساری دنیا عاجز آ جائے، وہ کام نبی کر دیا، اس کو معجزہ کہتا ہے۔ ایک بندہ مر گیا، اس کے جسم سے روح نکل گئے، پوری دنیا کے ڈاکٹر کٹھے ہو جائیں، اسپیشلسٹ کٹھے ہو جائیں، جتنے بھی تعلیم یافتہ ہیں سارے کٹھے ہو جائیں، سائنسدان کٹھے ہو جائیں، اس مردہ جسم کے اندر روح نہیں ڈال سکتے۔ اللہ کا نبی ہے، وہ آگے فرمائے قم بإذن اللہ، قبر پہ آگے فرمائے قم بإذن اللہ، تو مردہ اپنا کفن جھاڑ کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ اس مردہ ساری دنیا عاجز، اللہ کے نبی نے فرمایا قم بإذن اللہ، مردہ کفن جھاڑ کے کھڑا ہو گیا۔ یہ ہے معجزہ، اور یہ جو معراج والا معجزہ ہے یہ اللہ نے ہر نبی کو عطا فرمایا، ہر نبی کو عطا فرمایا۔ معراج ہر نبی کو، اور نبیوں میں اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معراج میں فرق ہے۔ اور نبیوں کو معراج ہوئی زمین پر، اور ہمارے نبی کو جو معراج ہوئی وہ ہے عرش کریم پر۔ سبحان اللہ۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ جتنے بھی انبیاء کو اللہ نے معراج کرائی وہ امتحان کی شکل میں تھی، وہ آزمائش کی شکل میں تھی۔ ہمارے نبی کو جو معراج ہوا وہ امتحان کی شکل میں نہیں ہوا، انعام کی شکل میں ہوا۔ آپ ذرا غور کریں، حضرت آدم علیہ السلام ان کو اللہ نے معراج کرائی میدان عرفات میں امتحان کی شکل میں۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین کے ترانے تھے ان کی زبان پہ۔ اب امتحان تھا لیکن معراج بھی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام طوفان کے اندر اللہ نے معراج کرائی، امتحان بھی ہے معراج بھی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ امتحان بھی ہے، ساتھ معراج بھی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے قوم تخت دار پہ لے کے جاتے ہیں، اب معراج بھی ہے، امتحان بھی ہے۔ زکریا علیہ السلام کو قوم آرے سے شہید کر رہی ہے، اللہ نے امتحان بھی لیا، معراج بھی کرایا۔ یحییٰ علیہ السلام کو آپ دیکھیں، آپ جامع شہادت نوش فرما رہے ہیں، ساتھ امتحان بھی ہے، ساتھ معراج بھی ہے۔ لیکن جب باری آمن کے اعلان کی، اللہ نے پھر آپ کو جو معراج کرائی وہ امتحان کی صورت میں نہیں، عرش بری پہ بلا کے انعام کی صورت میں۔ آپ ایک اور بات پر غور کرنا، امتحان پہلے ہوتا ہے اور انعام ہمارے مدارس میں سکولوں میں پہلے امتحان ہوتے ہیں۔ بچہ اگر اچھے نمبروں میں پاس کر جاتا ہے، پوزیشن لیتا ہے، تو پھر پوری تقریب سجائی جاتی ہے اور پورے لوگوں کے سامنے، پورے عملے کے سامنے اس کی حوصلہ افزائی ہو تو اس کو انعام دیا جاتا ہے۔ ایسا کہیں ایسا ہو انعام پہلے دے دیا جائے اور پھر آزمائش بعد میں ہو، کیا اس کو کوئی انعام دے گا؟ جو انعام ہے یہ تو آزمائش ہو جاتی ہے۔ اللہ نے عہدہ دیا، کرسی دی، وزارت دی، حکومت دی، سب کچھ تھا، اپنی کرسی کو بڑا مضبوط سمجھتا تھا کہ جیسا چاہوں ویسے کر دوں گا۔ تو ایک دن ایسا آیا کہ اسی کو ہاتھ کھڑی لگ رہی ہو، اسی کو جیل کے اندر ڈالا جا رہا ہو، اسی کے اوپر مقدمے بنائے جا رہے ہو، اسی کو حوالات میں پیش کیا جا رہا ہو، اسی کو عدالتوں کے اندر پیش کیا جا رہا ہو، اسی کو دھکے دیے جا رہے ہیں، اسی کو سزائیں سنائی جا رہی ہیں۔ پہلے تھا اس کے بعد سب کچھ، اب کچھ بھی نہیں ہے۔ پتا چلا کہ انعام یہ نہیں کہ تو آزمائش ہے۔ انعام کیا ہے؟ امتحان دیا، امتحان میں کامیاب ہوا، امتحان کے بعد پھر اس کی حوصلہ افزائی کی گئی، اس کو انعام دیا، اس کو کہا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بڑے بڑے امتحانات ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جتنا مجھے ستایا گیا مجھ سے پہلے کسی بھی نبی کو اتنا نہیں ستایا گیا۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ فرماتے ہیں میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا
کہ یا رسول اللہ کبھی آپ کو ایسی تکلیف پہنچی ہو، اب تک وہ آپ کو یاد ہو. آپ فرماتے ہیں میری بات کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں سے آنسو ٹپکنا شروع ہو گئے. آپ نے فرمایا طائف کا سفر مجھے کبھی نہیں بھولے، طائف کا سفر کبھی نہیں بھولے. اور بات کتنی آزمائشیں ہیں اور انبیاء میں کتنی آزمائشیں ہیں. حدیثوں کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے نبیوں پر لوہے کی کنگھی چلا کے ان کی جلد مبارک کو کھیڑا گیا. یہ کتنی بڑی آزمائش ہے. اور ہمارے نبی میں کتنی آزمائش ہے.